أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو کر اس نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ بتلائیے کہ قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین بندوں سے حساب و کتاب لیں گے تو وہ حساب و کتاب ڈائریکٹ ہوگا یا انڈائریکٹ ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین ہم سے سوال کریں گے وہ براہ راست سوال ہوں گے یا درمیان میں کوئی وایا یا کوئی وقفہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کسی اور سے پوچھ رہے ہوں گے اور وہ ہم سے سوال کر رہا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے بندوں سے براہ راست ڈائریکٹلی سوال و جواب کرے گا۔ وہ دیہاتی بڑا فری سٹائل اور بے تکلفانہ انداز میں بات کر رہا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اکثر انتظار کرا کرتے تھے کہ اس طرح کے دیہاتی لوگ آئیں، وہ بڑی کھلی سی بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا احترام کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی بات نہ کرنا، اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی صحابی اپنے نبی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر پاتا تھا۔ بعض اوقات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات پوچھتے تو جواب دینے کی بجائے اکثر یہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ دیہاتی آتا ہے اور بڑا دلچسپ ایک ماحول بنا ہوا ہے، صحابہ کرام دائیں بائیں بیٹھے سن رہے ہیں کہ آج دیکھیں کتنا زبردست سوال ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ سوال و جواب ڈائریکٹ ہوں گے یا انڈائریکٹلی ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بالکل ڈائریکٹ ہوں گے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، بتلا میں نے آپ کو زندگی دی تھی کہاں گزاری، میں نے جوانی دی تھی کہاں گزاری، میں نے مال و دولت دیا تھا کہاں لٹا کے آیا، میں نے عزت اور شہرت دی تھی کیسے لگا کے آیا؟ یہ سارے سوال و جواب ہوں گے، اللہ رب العالمین براہ راست اپنے بندے سے کریں گے۔ وہ دیہاتی کہتا ہے تب تو پھر ہم نجات پا گئے، پھر سمجھ لو بخشے گئے، پھر ستے ہی کہہ رہے ہیں، پھر کوئی ٹینشن نہیں، پھر اللہ خیر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی رسول وہ جو دیہاتی تھا، جس کو لوگ ان پڑھ کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اس کو عقل نہیں ہے، اس کا دماغ موٹا ہے، وہ اتنی بڑی بات کر گیا، کہتا پھر خیر ہے اگر اللہ رب العالمین ہم سے براہ راست سوال کرے گا تو پھر سمجھ لو ہم بخشے جائیں گے، پھر ہم نجات پا جائیں گے۔ کیونکہ جب ایک طاقت والا، ایک حکمت والا، ایک بہت بڑی طاقتوں والا اور اپنے بندوں پر غلبہ پانے والا جب کسی پر غلبہ پاتا ہے تو وہ اب اس کی حکمت، اس کی بردباری اور اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پھر جس پر غلبہ پاتا ہے اس کے اوپر رحم کھا جاتا ہے، اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو پھر سزا نہیں دیتا۔ جو طاقت والا، عزت والا ہوتا ہے وہ اپنے بندے کو پھر سزا نہیں دیتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پھر ہم نجات پا جائیں گے، کیونکہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ زمین و آسمان کا بھی مالک ہے، اس میں بسنے والی مخلوقات کا بھی مالک ہے، وہ سردیوں اور گرمیوں کا بھی مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ جب وہ اپنے بندے پر غلبہ پائے گا تو ہمیں معاف کر دے گا، ہم سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ دیہاتی بات کر کے وہ یوں واپس مڑا اور چلتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھتے رہے جب تک وہ نظر آتا رہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی زبان نبوت سے یہ الفاظ جاری کر رہے ہیں، قد وجد ربہ، قد وجد ربہ، اس بندے نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے روزے ہمیں اپنے اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں اپنے رب کی پہچان کروانے کے لیے آتے ہیں کہ وہ طاقتوں والا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ چاہتا تو 1 مہینے کی بجائے 6 مہینے کے روزے ہم سے رکھواتا اور رکھنے والے رکھتے۔ وہ چاہتا تو قربانی کی جگہ بکرے اور دمبے چھترے کی جگہ اپنے بیٹوں کی قربانی کرواتا، قربانی کرنے والے قربانیاں دیتے،
وہ چاہتا تو 5 نمازیں پڑھانے کی بجائے 50 نمازیں دن میں پڑھاتا۔ پڑھنے والے پڑھتے کہ نہ پڑھتے؟ لیکن وہ کتنا مہربان ہے، وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں تم سے تمہاری 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہاری 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کے پیار کا ذرا انداز دیکھیے، اللہ کی محبت کا ذرا اظہار دیکھیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے اوپر سایہ فغن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا محبت کا انداز کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور روزانہ ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل۔ نیکیوں کا جذبہ رکھنے والے، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، اب سستی نہیں کرنی، اب کوتاہی نہیں کرنی، سیزن ہے، لوٹ سیل کا میلہ لگ چکا ہے، صبح رحمت، شام رحمت، دوپہر رحمت، ہر نماز کے بعد رحمت، ہر لمحے میں رحمت، ہر منٹ میں رحمت، ہر وقت رحمت۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کر رہے ہیں، ان کے لیے بخشش کے پروانے جاری کر رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ یہ میرے رب کی رحمت کا انداز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آئیے ہم اپنے رب کو پہچانیں، وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اس کے باوجود وہ ہم سے درگزر کرتا ہے۔ ہم روزانہ اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پر پھر بھی ہم سے درگزر کرتا ہے۔ وہ چاہے تو ہم سے انتقام لے سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، پر وہ اپنے بندے سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آئیے اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا روزہ رکھوا کر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں نے یہ احکامات لاگو کیے ہیں اور اتنے کیے ہیں جتنے تم برداشت کر سکتے ہو، لہذا مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میں تمہارا خیر خواہ، میں تمہیں جہنم کے انگاروں سے بچا کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، لہذا میری عبادت کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی، پرہیزگاری، للہیت لانے کے لیے آتا ہے۔ جس کو اپنے رب کا پہچان ہو جاتی ہے، اس کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس خالق مالک کا اتنا ہی حیا پیدا ہو جاتا ہے، اتنا ہی احترام پیدا ہو جاتا ہے، اس کی اتنی ہی عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کی جتنی عزت ہوتی ہے، اللہ کی قسم بندہ اس سے اتنا ہی خوف کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ ڈریں، ہر چیز سے ڈریں، ہر وقت ڈریں۔ اپنا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے، اپنی یوٹیوب اور فیس بک آن کرتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف، پرہیزگاری، للہیت ہونی چاہیے۔ بازار میں داخل ہوتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے جسم کے انگ کو روزہ رکھوائیں۔ شیاطین کو تو جکڑ دیا، اب ہمارے اندر کے شیاطین، ان کو جکڑنا ہمارا کام ہے۔ آسمان والے رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اگر تم نے اپنے من کو مار لیا، اپنی خواہشات کو قتل کر لیا، اپنی انا کو قربان کر دیا، اس کو رب کے تابع کر دیا، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ اگر آپ کی 40 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال لمبی بھی زندگی کیوں نہ ہو، وہ ساری کی ساری گناہوں سے بھری پڑی ہو، مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں۔ آنکھ سے ایک آنسو گرانا تیرا کام ہے، تیری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر کے تیرے لیے بخشش کے پروانے جاری کرنا تیرے رب رحمان کا کام ہے۔ رمضان کا تیسرا مقصد احساس ہے، احساس۔ رمضان ہمیں احساس سکھانے کے لیے آتا ہے کہ عام دنوں کے اندر بندے کو پتہ نہیں چلتا، جب جی چاہتا ہے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، لیکن اللہ کا آرڈر مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اس کے احکامات کے سامنے سرنڈر ہوتے ہوئے انسان اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جاتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، شوق سے نہیں، اللہ کا حکم مانتے ہوئے۔ یہ احساس دلاتا ہے روزہ۔ عام دنوں میں پتہ نہیں چلتا، لیکن جب سیٹھ صاحب روزہ رکھتے ہیں نا، دوپہر ہوتی ہے، منہ خشک ہو رہا ہوتا ہے، یہی گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، لائٹ اگر چلی جائے تو لگ پتہ چلا جاتا ہے، اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے مولا تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، آج رمضان ہے، 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے تو میری یہ حالت ہے، اور جو ساری زندگی روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ صحت مند ہو، اس کو اپنی صحت مندی کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب وہ بیمار ہوتا ہے۔
سواری ہمیشہ گاڑی استعمال کرنے والے کو اپنے اس نعمت کی قدر تب پتہ چلتا ہے جب اس کی گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے یا جب خراب ہو جاتی ہے، اس کو ٹوچن کرنا پڑتا ہے، وہ لوگوں کے ترلے ریکویسٹ کرتا ہے ذرا ٹول لگائیے۔ اللہ اکبر، بندے کو پتہ تب چلتا ہے جب اس سے نعمت چھنتی ہے۔ رمضان ہمیں احساس، نیکیوں کا احساس، اپنے بندوں کا احساس، اللہ کی قسم اگر مسلمان کی زندگی میں انسان کی زندگی سے احساس ختم ہو جائے، انسانیت پیچھے رہ ہی نہیں جاتی۔ وہ احساس پیدا ہونے پہ آئے تو ایک فاحشہ عورت کے دل میں پیدا ہو جائے، مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ بھی اس نے نہیں پڑھا ہوا، کوئی لمبی چوڑی نمازیں بھی نہیں پڑھی، اپنے آپ کو اہل حدیث بھی نہیں کہلاتی، نہ اپنے آپ کو موحد کہلاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زانیہ عورت، فاحشہ عورت۔ دیکھا اللہ کی مخلوق میں سے ایک جانور جس کو ہم کتا بولتے ہیں، پلید ہوتا ہے، اپنے کپڑوں سے لگ جائے کپڑا تبدیل کرتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ دیکھتی ہے اللہ کی مخلوق بلک رہی ہے، وہ پانی سے تڑپ رہا ہے، وہ کنویں کے اندر نیچے اترتی ہے، اس سے پانی نکالتی ہے، اپنے جوتے میں لایا ہوا پانی کتے کے سامنے رکھتی ہے، کتا پانی پیتا ہے، زبان ہلاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آسمان والا رب اپنی مخلوقوں کا خالق اپنی مخلوق پر کیا ہوا ترس، اس کی قدردانی کرتا ہے اور اس کی فحاشی، اس کی عریانی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے اس احساس کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اعلان کرتا ہے کہ میں نے رب رحمان نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت سیدھی کر دی۔ احساس پیدا ہونا، احساس کیا چیز ہے؟ صحابی رسول میدان جہاد کے اندر ہیں، زخموں سے تڑپ رہے ہیں اور آواز لگاتے ہیں پانی۔ ایک صحابی رسول آگے بڑھتا ہے، خدمت کمیٹی کا رضاکار آگے بڑھتا ہے، میں قربان جاؤں، خدمت کمیٹی کا رضاکار آگے بڑھتا ہے، پانی کا گلاس لے کر آگے بڑھتا ہے، وہ صحابی رسول کے ہونٹوں پہ لگاتا ہے، ابھی اس نے وہ پانی حلق میں نہیں اتارا، دوسری طرف سے آواز آتی ہے پانی۔ وہ کہتا ہے یار میری خیر ہے، میری چھوڑے، میرے بھائی کو پانی پلا۔ وہاں جاتا ہے، تیسری جگہ سے آواز آتی ہے پانی۔ وہ کہتا ہے میری خیر ہے، میرے بھائی کو پلا دو۔ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آوازیں آتی جا رہی ہیں، ہر بندہ قربانی پر کھڑا ہے، ہر بندہ احسار پر کھڑا ہے، ہر بندہ احساس پر کھڑا ہے، میری خیر ہے، میرے بھائی کو بچنا چاہیے، اس کو پانی پلا دو۔ جب واپس آتا ہے تو پہلے والا شہید ہو چکا ہے، جب اس سے پیچھے آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے، جب دوسرے سے پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ یہ مسلمان اسلامی معاشرے کا ایک خوبصورت چہرہ تھا جو مسلمانوں کے اندر ہوتا تھا۔ آج ہمارے اندر احساس ہے، خوشی غمی آتی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں یا سستی ہوتی ہیں؟ بتائیے ذرا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، چیزیں سستی ہونے کی بجائے کیا ہوتی ہیں؟ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کپڑے مہنگے ہو جائیں، جوتے مہنگے ہو جائیں، جیولری مہنگی ہو جائے، دیگر چیزیں مہنگی ہو جائیں، سمجھ آتی ہے، پر کھانے پینے والی چیزیں مہنگی ہو جائیں، اللہ کی قسم مسلمانوں کے اس معاشرے کے اندر سمجھ نہیں آتی۔ رمضان ہمیں اسلامی معاشرہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں آپس میں مل بانٹ کے زندگی گزارنے کا انداز سکھاتا ہے۔ جس طرح رمضان آتا ہے، ایک چاند پر سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور اس کے غروب آفتاب پر سارے مسلمان ایک وقت میں روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی ہے۔ اسلام ہمیں اسی طرح مل کے رہنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ ہجرت کر کے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، جنت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہو تو ٹینشن کس بات کی؟ ہم ہیں نا رضاکار۔ قربان جاؤں، مدینہ کے انصار کہتے ہیں ہم ہیں نا خدمتگار، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری 2 دکانیں، ایک تیری ہوگی، میری 2 بیویاں، دونوں کو دیکھ لو، جو خوبصورت لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ شادی کر لو، کاروبار میرا ہے، تم اس کے اندر حصے دار بن جاؤ، آدھا تمہارا ہوا آدھا میرا ہوا۔ قربانیوں کی وہ لازوال داستانیں محمد علیہ السلام نے اپنے معاشرے میں اپنی امت کے لوگوں کو سکھلائیں۔ وہ صحابہ اکرام دنیا کی بہترین قوم بن کر دنیا کے نقشے پر ابھری،
قیامت کی دیواروں تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا اور ان کی کامیابیوں کے قصے سنائے جاتے رہیں گے۔ میرا رب بھی ان سے خوش ہو کر کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسے نفوس قدسیہ ہے جن پر ان کا رب راضی ہو چکا ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں بھی احساس کرنا ہوگا۔ احساس کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے وجود سے باہر نکل کر دوسرے کے لیے سوچے، اپنی فیملی سے باہر نکل کر دوسرے کے لیے سوچے۔ آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ احساس اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھانے کا کیسا خوبصورت طریقہ اپنایا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ جہاں رہتا ہوتا ہے اس کے 40 ہاتھ آگے، 40 ہاتھ پیچھے، 40 ہاتھ دائیں اور 40 ہاتھ بائیں، یہ 160 گھر بنتے ہیں۔ فرمایا 160 گھر ایک بندے کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ ہم نے سمجھا شاید یہ جو دائیں بائیں 1 2 4 گھر ہے نا یہ ہمسائے ہوتے ہیں، ہمارے نبی کہتے ہیں نہیں 160 گھر تیرے ہمسائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ 160 گھر تیرے ہمسائے ہیں۔ جب ہمسائے تو حقوق کیا ہے؟ سالن ذرا اچھا بناؤ تو اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال لینا تاکہ ہمسایوں کو بھی دیا جا سکے۔ اچھا کھانا بناؤ تو ذرا تھوڑا سا زیادہ کر لینا تاکہ ہمسایوں کی بھی دل جوئی ہو سکے۔ آج ہم گاڑی سے اترتے ہیں، فروٹ سے بھرے ہوئے شاپر لے کر اترتے ہیں، غریب کا بچہ دیکھتا رہ جاتا ہے، یتیم ترستا رہتا ہے۔ شاید آج میرے پاپا ہوتے وہ بھی میرے گھر کے اندر سموسے لے کر آتے، آج میرے پاپا ہوتے وہ بھی میرے گھر کے اندر افطاری کے لیے وہ فروٹ لے کر آتے، شاید آج میرے پاپا ہوتے، میرے سربراہ ہوتے تو سحری اور افطاری کے لیے یہ سارا انتظام جو میرے محلے کے میرے بلال میرے دوست کے والد سے محترم لے کر آتے ہیں، یہ سارا سامان آج ہمارے گھر پر بھی ہوتا۔ لیکن اس مسلمان کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ گاڑی سے سامان لے کر اترتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھتا ہے، سحریاں کرتا ہے، افطاریاں کرتا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو بلاتا ہے، ان کو سحریاں، ان کو افطاریاں کرواتا ہے۔ پر غریب کا بچہ دیکھتا رہتا ہے پورا رمضان، اگر اس کے پاس سحری کے لیے کوئی چیز نہیں تو پھر بھی وہ گزارا کرتا ہے، افطاری کے لیے چیز نہیں وہ پانی سے افطاری کرتا ہے، پر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے ٹونیشیا لائن کے مسلمانوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آئیے رمضان ہمیں احساس دکھانے کے لیے آتا ہے کہ اپنے گھر میں راشن لے کر آیا ہے، 160 گھروں کے اندر چکر لگا، اس کا وزٹ کر، اس کا جائزہ لے، لوگوں سے پتہ کروا کہ کون سا گھر مستحق ہے جو میرے دائیں بائیں ارد گرد رہتا ہے، وہ روزے رکھنا چاہتا ہے پر اس کے گھر کے اندر روزہ رکھنے کے لیے راشن نہیں۔ احساس مسلمان، یہ دنیا، یہ جو پاکستان ہے نا 97% مسلمانوں کی آبادی کا ملک ہے، لیکن اس کو مسلمانوں کا ملک کہا جا سکتا پر اسلامی معاشرہ کہا جا سکتا۔ آسٹریلیا میں رمضان آیا، اللہ اکبر، ان کی حکومت پتہ کیا کہتی ہے اپنی انتظامیہ کو؟ بھائی ہر حلال چیز جو مسلمان کھاتے ہیں، جو سحری افطاری کے لیے وہ استعمال کریں گے، ہر حلال چیز 50% ڈسکاؤنٹ پر لگا دو کہ مسلمانوں کے اوپر رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آئیے ہر بندہ وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اپنے شعبے میں مسلمانوں کو سہولت فراہم کرے، ہر شعبے میں، وہ جہاں جس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں یا پرائیویٹ جاب کر رہا ہے یا نوکری کر رہا ہے یا اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنے ذات سے، اپنے کاروبار سے، اپنے بزنس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ روزہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس سکھاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کا معاشرہ بنانے میں ہم سب کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینہ جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہر سال آتا ہے اور ہمیں بہت سارے سبق دے کے چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی ہمیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ شاید اس بار سمجھ جائے، اس بار سمجھ جائے، اس بار سمجھ جائے۔ میرے رب کا یہ ڈیمانڈ ہے
ہے جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو، فجر باجماعت مسجد کے اندر آ کر ادا کرتے ہو، ظہر عصر مغرب عشاء، پھر اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت روٹین سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، صبح شام کے اذکار بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات ہو رہا ہوتا ہے، زبان کو تالا لگایا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتا ہے، دل و دماغ کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، آسمان والا رب کہتا ہے میں سارا سال تجھے اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں، سارا سال تیری زندگی کو یوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، تو ہمیں توفیق دے دے جس طرح ہم رمضان کے اندر روزے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، ہمیں غیر رمضان بھی اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے ماہ فوزان، ماہ غفران، بخشش والا، کامیابی والا مہینہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔